أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالكدود بحبره صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے پڑھیے صلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل تو میری حل کرو یا شہر مشکل خوشحالی نادے علی مظہر عجائب الغرائب تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنعمتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله يا شاهد الله شر يسرى قوة پروردگار لا فتح الا علی لا سیف لا ذوالفقار بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چاریار تابع اولاد علی مصحف انفیاء دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جس طرح سے پہلے سے اٹھے جاتے ہیں جتنے پہلے سے یا الہی خیر قربانی بحق شاہ جیلانی یا حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی شجل اللہ امدادکم عزر جوغم آسادکم در دین و دنیا شاد کنیا غوث اعظم دستگیر پیر ما المدد آمین اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید مل گیا کو حق فرید یا فرید اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید گنج بخش فیض اعظم مظہری نور خدا ناگسارا پیر کامل کامل را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشم سبحان اللہ جملہ رپیٹ کر رہے ہیں پیٹ اور ماسٹر تھوڑی سی کھول رہے مکے چار چفے
پکار پہ گئی تے والی کل جدوں ٹر دے میرے آقا جدوں ٹر دے کر دی زمین سجدے شجر و حجر میں شیش لا تعداد بے حد و بے حساب درود حضور سرور کون تاجدار انبیاء شاہ حد و سلام والی کل جہاں سید و سروران نجر تابان حامی بے کسان احمد مجتبان جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اجدی روحانی وجدانی ایمانی لاسانی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ جو کہ جامع مسجد بلال جبر سنگھال تحصیل چڑھوئی آزاد کشمیر کے اندر منائی جا رہی ہے جس کی صدارت شہدادہ غوث الورا نگینہ اہل بیت پیر طریقت و رہبر شریعت قبلہ پیر سید ارشاد حسین شاہ صاحب زیب سجادہ نشین دربار عالیہ سنگھال شریف آپ مسند صدارت تشریف فرمانے اور بندہ گناہگار کی حاضری کا سبب محترم اور مقام جناب حافظ محمد عثمان صاحب بنے آپ نے حکم فرمایا میں آپ نے حکم دیتے لبے کافتے ہیں آپ کی سیارت واسطے حاضر ہوں اور حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد عارف صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری حافظ عبدالغفور صاحب مدرس مسجد حاضر آپ نے بھی بڑی محبت فرمائی مجھ گناہگار کو اس قابل سمجھے اور حکم دیتا میں اپنے حکم دے لبے کافدے ہیں جناب دی زیارت واسطے سرکار دے ذکر واسطے حاضر ہوں حاجی جہانگیر یوکے حاجی خورشید صاحب یوکے محمد مرید یوکے محمد مختار یوکے اور حاجی محمد مقصود و اہلیان جبر سنگھال جنہوں نے اج بھی اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام و انتظام کیتا لنگر پکایا سانو صبر بلایا اپنے نبی کا میلاد سنیا سنایا من منایا اللہ سالی صاحب دی حاضری و اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کثیر تعداد نال میرے سجل خبے میری مسلک دے عظیم رہنما عظیم ترجمان علماء تشریف فرمانے میں ہر دن نام تو نہیں واقف لیکن پہلی حاضری ہے میری آپ دی تشریف کے اندر اس تو قبل بھائی محمد راشد صاحب نے
متیال جٹان تو روڈ تو انہاں دے کول 2 مرتبہ میں حاضر ہو رہا. آپ نے بڑی محبت فرمائی, قیمتی ٹائم دے وچوں ٹائم نکال کے اس مقام تے سرکار دی محفل میں سنن واسطے آئے. پہلی حاضری میری جناب دے علاقے دے اندر, میں آپ دے مزاج تو واقف نہیں, لیکن انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ ملدا ملدا کم ہو جائے. اگو تو پھر انشاءاللہ جی زندگی نہیں تے پھر میں آپ دے مزاج کو سمجھ جاواں گا. پہلی مرتبہ حاضری ہے, میں دعا کرنا اللہ علماء دا سایہ بندہ گناہگار دے سر دے قائم و دائم فرمائے. میں ہر دے نام تو نہیں واقف, لیکن میرا عقیدہ ہے کہ میں علماء دے نام جانا یا نہ جانا ایڈی بڑی گل نہیں. جس لجپال نبی میں ذکر چاہیاں وہ سانو سب جانتا ہے, وہ سارے سب دے نامہ نبی نہ جانتا ہے, اور ساری محبت دی اوقات نبی جانتا ہے. برادران محترم, میں جو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہوں, سورہ کوثر 3 سپارے دے اندر سی ہر بندہ اس سورہ مبارکہ میں جانتے ہو. حضرت آدم علیہ السلام دی ذات گرامی تو لے کے قبلہ شاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تک جتنے نبی دنیا تے تشریف لے آئے, رسول تشریف لے کے آئے, ہر دور دے اندر قوم نے اللہ دے نبیوں دے نال مخالفت والا سسٹم رکھے. ہر دور کے اندر اللہ والیاں دی بڑی بڑی مخالفت ہوئی ہے. اللہ دے نبیوں دے بڑے بڑے اعتراضات آئے نے, قوم نے کیتے ہیں. مخالفت انبیاء دے نال اس حد بھی کر رہی ہے کہ حدیث پاک سے چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک دن کے اندر قوم نے 70 انبیاء کو شہید کر دیتا. ایک دن کے اندر قوم نے 70 اللہ دے نبیوں کو شہید کر دیتا. جس دن کے اندر 70 انبیاء کو قوم نے شہید کیتا ہے, اس ہی دن کے اندر 112 عابد عبادت کرنے والے انہوں نے بھی قوم نے شہید کر دیتا. اس حد تک اللہ والیاں دے نال قوم دی مخالفت رہی ہے. جس دور کے اندر اللہ دا ذکر کیتا گیا ہے, ذکر کرن والیاں دے اوپر مشکلات آندیاں رہی ہیں. اللہ دی توحید دا اعلان کرن والیاں تے مشکلات آندیاں رہی ہیں. محبوب دی رسالت دا اعلان کرن والیاں تے مشکلات آندیاں رہی ہیں. جس دور کے اندر بھی کسی نبی کی حافظ عثمان صاحب کی شادی اعتراض ہو گیا ہے, اس دور کے اندر اس اعتراض کا جواب اس نبی نے خود دیتا ہے. اگر جس نبی قوم کا کوئی اعتراض آئے, جواب اس قوم کو جواب اس نبی نے خود آپ دیتا ہے. زمانہ آ گیا تیرے میرے لجپال نبی دا, دور عباس آ گیا تیرے میرے لجپال نبی دا. حضور کا زمانہ ہے اندسے, حضور تے جدو بھی کسی مکہ دے ظالم نے اعتراض کیتا ہے, خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی مولا. اللہ کریم نے فرمایا جبریل وہ نبی اور سن. دلی دی سبحان اللہ تو بولیے گا کہ بولو سبحان اللہ. جنہاں نے قوم کا اعتراض آیا ہے کہ انہاں نبیوں نے جواب خود دیتا ہے, اے میرا محبوب ہے, اے میرا محبوب ہے, میرا یار ہے. جدو میرے یار سے کوئی اعتراض کرے, جبریل ان جواب میرے یار نے نہیں دینا, اس قوم کو جواب آسان دینا ہے. جس دور کے اندر بھی نبی دیکھتے کسی نبی نے قوم نے اعتراض کیا ہے, حضرت اس نبی نے خود صفائی دیتی اپنے اعتراض کی. تیرے میرے لجپال نبی دا زمان آ کے دس آیا, حضور دے بیٹے دا وصال ہو گیا. حضرت قاسم دا یا حضرت ابراہیم دا مختلف روایتاں نے آپ دے بیٹے دا وصال ہو جاتے. آس بن ویل اور اللہ مکے دے کافر نے انہوں نے اعتراض کیتا حضور دے بارے,
چمگوئی کی تھی کہنے میں لو جی مازاللہ محمد پاک دا بیٹا اس کا وصال ہو گیا اس تو بعد مسلمانہ دے نبی دے کول پتر کوئی نہیں اس تو بعد حضور دے کول بیٹا کوئی نہیں کہ ہمیشہ بندے دا سلسلہ اولاد تو چلتا ہے پتر تو چلتا ہے ہمیشہ بندے دا نظام بیٹے تو چلتا ہے آج بغیر اور ابو لہب انہوں نے اعتراض کیتا کہ لو جی مازاللہ نقل کفر کفران باشد کفر کو بیان کرنا کفر نہیں ہوں خالق کائنات دے پیارے محبوب دے مکہ دے کفر اعتراض کیتا کہ لو جی محمد پاک دا بیٹا وصال فرما گئے نہیں اس کے بعد مسلمانہ دے نبی دا پتر کوئی نہیں تے محمد پاک مازاللہ اب تر ہو گئے نہیں انہاں دی حیات طیبات تک انہاں دی نبوت تعالی سلسلہ رہنے تو جب انہاں نے بھی پردہ کر جانا ہے تو انہاں دا کسی نام ہی نہیں لینا آس بن بیل رضی اللہ عنہ گل کرتا ہے سرکار کے بارے کہنا ہے کہ ایک مازاللہ اب تر ہو گئے نہیں ایک دن مکہ دے کافر اعتراض کیتا خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم ہوئے مولا مکہ دے کافر اعتراض کیتا نا حضور تھے وہ اور نبی سنجنہ دے اعتراض ہوئے تو نبیان نے جواب خود دیتا ہے اپنی صفائی خود دیتی ہے اے اللہ دا محبوب ہے اے اللہ دا مدنی ماہی ہے اے اللہ دا محبوب ہے مکہ دے کافر اعتراض کیتا دے اللہ کریم نے فرمایا جبریل اور میرے یار تے مکہ دے ظالم اعتراض پہ کر دینے تے جواب میرے یار میں نہیں دینا جواب ان وسا دینا یا اللہ کی جواب خالق کائنات نے فرمایا جبریل جا میرے یار دی بارگاہ پیغام دے دے محمد پاک اب تر ہو گئے نہیں ادھر مکہ دے کافراں دے اعتراض تے حضور قبضین ہوئے نہیں ادھر خالق نے فرمایا جبریل یار تے مکہ دے کافر اعتراض پہ کر دے نہیں جواب میرے یار نے نہیں دینا جواب یار کی جگہ بھی آسانی نہیں یا اللہ کی جواب خالق کائنات نے فرمائے انا اعطیناک الکوثر سونیا ہم نے آپ کو سر کا مالک بنا دیا کوثر کے بلاتانے کی کوثر کا مالک بنا دیا آؤ برادران عزیز کرام کوثر کی یہ خیر کثیر کی ہے کوثر کی آؤ ڈیفینیشن کرنا جاؤں کسی محدث نے لفظ کوثر کی ڈیفینیشن کر لکھی ہے کوثر جنت کی ذکر میں آ رہی اور تم امام الانبیاء اپنے غلامانو جان پلان گے کسی محدث نے کوثر کی ڈیفینیشن کر لکھی ہے کوثر اللہ دی ذات دویلا آسمان زمین جنت دولت عرش کرسی لو قلم کائنات دے جو کچھ بھی ہے کائنات تھوڑی ہے کوثر زیادہ ہے کائنات بھی تھوڑی ہے کوثر زیادہ ہے کسی محدث نے کوثر
خالق بھی حضرت شاہ جی ہوا میں خالق بھی ہوا میں مالک بھی ہوا میں رازق بھی ہوا میں علیم بذات الصدور بھی کوئی میرے یار کو ابتر کرے چس کو حدیث سبحان اللہ دی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کوئی میرے یار کو ابتر کرے یہ نہیں ہو سکتا اللہ فرماندا ہے سونیا تساں پریشان نہیں ہونا میں انہاں دی نسل نہیں اگے ہون دینی میں خالق ہوں میرے یار کو ابتر کہیں ایک ہی میں ہو سکتا ہے میں ہی کروں اللہ نا اولاد دینے والا کون ہے نسلہ چلانے والا کون ہے رزق دینے والا کون ہے اللہ دے محبوب تے مکے دے ظالم اعتراض کرن تے اللہ فرماندا سونیا تساں پریشان نہیں ہونا سونیا تسی نہیں پریشان ہونا میں خالق ہاں میں مالک ہاں میں علیم بذات الصدور ہاں کوئی میرے یار نو ابتر کبے ایک ہی میں ہو سکتا ہے سونیا میں نہ دیا نسلہ ایتھو اگے نہیں ہون دینیاں انہاں دیا نسلہ آگے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو لوگاں دی نسلہ پتراں تو چلنی ہے میری نسل میری بیٹی سیدہ پاک زہرا پاک تو چلنی ہے ہم توجہ کریں اللہ نے حضور دے دشمناں دی اگے نسل آن بھی بولو نا اگر تسی مطمئن ہو اس گل دے اوتے کہ نہیں حضرت صاحب تسی گل غلط کر رہے ہو کہ نہیں اج دے دور وچ بھی کوئی انہاں دی اولاد ہے مطمئن کو بندہ ہاتھ کھڑا کر کے مینوں دسے کہ میں ابو جہل دا حقیقی پتر ویکھیا پورے مطمئن کوئی نہیں نا کسے نہیں ویکھیا کوئی بندہ دسے میں ابو لہب دا دیکھیا کوئی آکھے میں عتبہ دا دیکھیا کوئی کہے میں شیبہ دا دیکھیا کوئی اج دے دور وچ ولید بن مغیرہ دا بخا دے اگر نہیں تو کوئی یزید نہیں بخا دے حسب نسل در نسل یزید دا پتر کوئی بندہ پورے مجمع بخائے کیوں نہیں آیا انہاں یار نو تنگ کیتا ہے اللہ دے یار نو پریشان کیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہوں میں خالق سنیا تیرے بیٹے کا مثال ہے نا وہ میرا نظام ہے میں اب تیرے بیٹے کو اپنے کول بلایا سنیا یہ مکے دے کافر تو ہم تنگ کرن یہ نہیں ہو سکتا اللہ کریم نے حضور توجہ کری حضور نے فرمایا لوگوں سن لو لوگوں دی نسلاں پتراں تو چلنی ہیں قبلہ شاہ جی میری نسل میری بیٹی زہرا تو چلنی ہے سیدہ زہرا پاک دے کنے پتر ہے کچھ بولو اور بیٹیوں تسی میرے آج توجہ کرو سوندا دے دا کام ہے ساؤنڈ سسٹم سیدھا کرنا تو ادا نہیں کام تسی میلاد سنن آئے ہو ساری قوم کی حضرت حالت یہ ہو گئی ہے کہ بندہ قرآن کا پڑھدا ہوئے تو ایک بندہ بلب لانا لگتا تو ساری قوم میں قرآن چھڑ دینا بلب والے لوگ دیکھنا لگتا نہیں اسی میلاد چاہے ہم اللہ دے گھر بیٹھے ہیں حضور دی گلاں ہو رہی ہیں وہ دی ڈیوٹی ہے شامل ہے تسی اپنی ڈیوٹی کرو وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے توجہ چاہنا میرے پاک نبی دی بیٹی دے کنے پتر ہوئے اچھی نام کوئی دس سکتا ہے ایک دا نام امام حسن پاک دوجہ دا نام امام اچھی حسین پاک شادی اللہ نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا میں انہاں دا ککھ نہیں لین دینا ڈنکے بجانے نہیں ابو جہل دا پتر آج دے دورت کوئی نہیں ابو لہب دا پتر آج دے دورت کوئی نہیں عتبہ دا کوئی نہیں شیبہ دا کوئی نہیں ولید بن مغیرہ دا کوئی نہیں یزید دا میرے نبی دے شہزادے دو ایک دا نام امام حسن پاک دوجہ دا نام امام حسین پاک توجہ کری امام حسن پاک دا 20 سال پہلے ہو گیا آپ دی شہادت ہو گئی حضرت امام حسین کربلا میں چاہے کربلا دے اندر جب کربلا دا مال کا ہے یزید نے 15 پتر پاک دکھا سب میرے نبی دا ایک شہزادہ سی حسین پاک میرے حسین پاک بھی شہید ہو گئے حسین پاک دے شہزادے بھی شہید ہو گئے ایک بیٹا بچیا والا حسین دا جس کا نام علیوس حضرت امام سجاد امام صاحب العابدین توجہ کری 15 پتر جب پاک دکھا شہید دیا سب اللہ نے 15 پتر پاک دکھا بچو اگر نسل نہیں اور دیتی میرے نبی دا ایک شہزادہ کربلا میں بچیا جنہا نام امام سجاد امام صاحب العابدین اللہ نے ایک پتر ایک برکت رکھی ہے بغداد دلیں گے اجمیر دے کے بیٹا اجمیر دے کے بیٹا دلیں گے لاہور علی اجمیری تک لاہور علی اجمیری دلیں گے دولرے دے تاجدار تک دولرے دے تاجدار دلیں گے جب تک سکال دے سجدہ تک کائنات جتنے بھی سجد میں
میرے نبی دی اولاد نظر آئے گی یزید دے 15 پتر تے 5 دھیاں تو اللہ نسل نہیں آن دیتی اللہ نے فرمایا سونے جڑے تینوں تنگ کرن سونے جڑے تینوں پریشان کرن میں انہاں دا ککھ نہیں رہن دینا میرے نبی دے 2 شہزادے نے امام حسن پاک امام حسین پاک دونوں شہزادیاں اللہ نے برکت اتنی رکھی ہے کائنات دے کسے خطے چلا جا حضرت کائنات دے کسے خطے چلا جا تینوں میرے نبی دی اولاد نظر آ جائے ہاں میں بکر دے مراسی دی گل نہیں کر رہا حضرت بھی ادھر ہوئے تو بکر دے مراسی تو بکرو ادھر آ گیا جی اسی شاہ ہونے آ لیکن تو بھنڈ دی گل نہیں کر رہا اتھے ہوئے تو بھنڈ ادھر آئے تو جی اسی شاہ ہونے آ ایسے سید دی ایسے شاہ دی گل نہیں کر رہا میں اصلی حسنی حسینی سید دی گل کر رہا جنہیں باری اللہ حضرت علی مبرکت مجھے بے نبی نبیت مولانا امام شام رضا خان دائی بارے فاضل علی نے کیا جملے لکھے ہیں آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا جی تیری بابا نے بلا مل کے پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا حضرت سیدنا عثمان غنی ذو نورین مندر کچھ ماہ قبل میں بھمبر پروگرام واسطے آ رہا سرکار دے میلاد واسطے اثر بالکل قضا دے قریب پہنچ گئی ایک مسجد میں نظر آئی میں کہا یار اتنے نماز اثر پڑھنا فوت ہونے والی ہے نماز قضا ہونے والی جلدی جلدی میری پگ اور ٹوپی میں گڈی چھوڑ دی تھی جلدی جلدی میں مسجد کے اندر داخل ہویا وضو کیتا نماز پڑھ واسطے کھڑا ہویا ویکھیا دیوار تے میں ویکھیا کسی جگہ تے لفظ یا رسول اللہ نہیں نظر آیا جدو یا رسول اللہ لفظ نہیں نظر آیا میں کہا جاپدہ بیلیاں دی مسجد ہے جاپدہ انہوں دی گئی جدو میں نماز جلدی جلدی پڑھی فرض پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھنی سی دکانہ سی میری میں پڑھ کے اندر میراب گیا تو میراب دے وچ لکھیا حضرت خلیفۃ الصوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین میری سوئی اڑ گئی میں پہلی مسجد میں آیا میں کہا حضرت یہ کیا ہے انہیں کہا تو نہیں پڑھیا پتہ لگتا میں کہا یار پڑھیا تھے ہے سمجھ نہیں آئی سمجھ آپ نہیں ہونی کہ پوری مسجد ہے یہاں رسول اللہ بھی نہیں ہے تو مسجد بھی ہونا دی ہے جب کہتے ہیں نبی نور نہیں ہے جی اے ذو نورین لکھیا کھلے کہا کی کہنا تو نہیں پتا میں کہا تھوڑا پڑھ کے دسیا جے میری کو نظر بھی کہ گڈی اچانک ہے انہیں کہا یہ لکھیا جی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین میں کہا جی ذو النورین کا کی مطلب ہے وہ سکتا ہے مطلب ہے 2 نوران انہا مطلب کی ہے 2 نوران میں کہا حضرت کمیں عثمان غنی 2 نوران حضور کمیں جی نبی پاک نے 2 بیٹے یک کے بعد دی گئے حضرت عثمان غنی کے نکاح چاہنا میں کہا پھر اللہ نے رقبہ ذو النورین عطا کیتا میں کہا اچھا ذو النورین کا مطلب جی 2 نوران یہ مطلب یہ ہوا کہ نبی دیاں دھیاں نور علیاں نے جس نہیں آئی تھوڑی سبحان اللہ کی جب سبحان اللہ ایک نہیں کچھ کرو سبحان اللہ
دھیاں نور والیاں ہاں ہاں تو میں کہا نبی سبحان اللہ میں کہا جس نبی دیاں بیٹیاں نور والیاں وہ نبی نور والا نہیں سبحان اللہ ہمارا جوان سی اللہ تعالی حضرت دی برکت مجدد دین اللہ امام الشام رضا خان تعال بارے فاضل علی فمان نور کی سرکار سے پایا بشارت نور کا نور کی سرکار سے پایا بشارت جتنی دیر جبریل آندا ہے وہی آندی رہی کلام آندا ہے پیغام آندا ہے سلام آندا ہے حضرت جدوں بھی کسی حضور تے اعتراض کیتا ہے جواب امام الانبیاء نے نہیں دیتا جتنی دیر جبریل آندا ہے جتنی دیر پیغام آندا ہے جتنی دیر کلام آندا ہے جتنی دیر سلام آندا ہے جتنی دیر وحی آندی رہی اتنی دیر جدوں بھی کسی اعتراض کیتا ہے جواب میرے نبی نے نہیں دیتا جواب کس نے دیتا ہے جی اللہ نے اچھا ہون جبریل نے نہیں آنا حضرت گل بڑی قیمتی ہون جبریل نے وحی دوبارہ کلام دوبارہ نہیں آنا ہون اگر کوئی حضور تے اعتراض کرے تو جواب کہہ دینا بولو ہون جواب کنے دینا ہے ہون کوئی اگر حضور دی شان دے بارے کتا بکواس کرے تو جواب کنے دینے کیونکہ جبریل علیہ سلسلہ ختم ہو گیا وحی علیہ سلسلہ ختم ہو گیا ہون کوئی حضور نے اعتراض کرے تو جبریل نے جواب نہیں دینا ہون محمد دے فقیرہ نے جواب دینا سبحان اللہ ایج دینا جنہیں ممتاز قادری نے دیتا ایج دینا اے میں نیمی جی تو ہن باگے نہیں نیمی جی تو ہن باگے بندہ شریکہ کے سامنے نہیں کر سکتا جی جواب ایج دینا جنہیں ممتاز قادری نے دیتا ہے امام الانبیاء کا غلام حضور تشریف فرمانے مکہ دا کافر نائے ولید بن مغیرہ حضور تے آکے نا طنز کر رہے امام الانبیاء دی گفتگو سن کے نا وہ دی طنز سن کے جملے سن کے حضور پریشان ہو رہے ادھر حضور پریشان ہو رہے ادھر خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم ہوئے مولا اللہ فرمایا مکہ دا ظالم میرے یار تے اعتراض کرتا ہے پیا میرے یار کو تنگ کرتا ہے پیا جی مولا اللہ فرماتا ہے اس ظالم نو شیشہ دکھانا پونا ہے اس ظالم نو شیشہ ہمیشہ بندے نو اپنا منہ بکھاندا ہے شیشہ دا کام ہے ہمیشہ بندے نو اپنا منہ بکھاندا ہے اللہ فرماتا ہے انو ایدی حقیقت دسنی پونی نہیں کہ تو ہے کون جنہی آیات میں جنات مکرہ لگا شان نزول پڑھن لگا اے دے چالے سنت و جماعت اور طریقے لبیک دا عقیدہ ذات مکہ دا ظالم حضور کے بارے اعتراض کر رہے ولید بن مغیرہ نام ہے اللہ نے فرمایا جبریل مولا حکم اللہ فرماتا ہے انہوں جواب دینے ان کو ساتھ دسنے اور میرے یار تنس کرنے آلیا تیری حقیقت کی ہے یا مولا کی کمی خالق کائنات نے فرمایا جبریل جاؤ میرے یار دیوار میں پیغام دے دے یا اللہ کی پیغام خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ اللہ نے نبی نے کی فرمایا ولا تطیعوا كل حلاف مہین اپنے آپ کا احاطہ کر دے اب ہاں ہاں یہ نشانیاں میرے چہرے اگے امام الانبیاء فرما دے ولا تطیعوا كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم اب یہ بھی ہے نے مناع للخير معتد عصیم اب یہ بھی ہے نے امام الانبیاء نے فرمایا عتل بعد ذلك زنیم تو حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے ولید بن مغیرہ دی آنکھیں کھل گئی ادھر کھٹڑیاں گئی نے نبیوں نے تاجدار نے
کیتیاں 9 میرے وچ ہے نے مینوں پتہ ہے اے میرے خصلتا ہے آ جڑی 10ویں ہے نا کل بعد ذلك غریب میری ماں نو پتہ ہے اے میری اماں جان دی ولید بن مغیرہ نے تلوار کڈی ماں دے سامنے ماں کہندا اماں گل سچی دسنی ہے جے جھوٹی کیتی تو میں تہن لا دینی او دا پترا گل کر اس کہ مسلماناں دے نبی نے 4 ایتاں پڑھیاں ان دیاں نظراں 4 شعر پڑھے 4 شعر مسلمانوں دے نبی نے پڑھے 4 آیات بینات اے دے وچ اللہ نے 10 نشانیاں بیان کیتیاں 9 دا مینوں پتہ ہے 10ویں دا مینوں نہیں پتہ سبحان اللہ اے اماں تینوں پتہ ہے گل 10 ماں اس دی پترا کیڑی وہ کہتا مسلمانوں دے نبی نے فرمایا قتل بعد ذلك زنی علماء سمجھ گئے سبحان اللہ میں آیات بینات دا سہاری لیا تو علماء سمجھ گئے بے گل کتھے جانی توجہ کری تھوڑے واسطے آسان کر دے ماں اے دا مطلب ہے سونیاں پریشان نہ ہو اے ولید بن مغیرہ دی اصل خراب ہے تو انہوں اللہ وچ اثر نہیں آئی بہت سادہ کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا سونیاں پریشان نہ ہوئی اے حرام دا ہے کیا چٹکی گل تے سمجھ آئی ہے اور آسان چیزاں تے سمجھ آئی ہے قتل بعد ذلك غریب اے دی اصل خراب ہے اے حرام دا ہے ماں دے سرانے پتر نے تلوار کڈی کہندا اماں گل سچی دسی میں حلال دا کہ حرام دا جے گل سچی نہ کیتی تہن لا دینی اسا کیا پترا ناراض نہ ہو جو مسلماناں دے نبی نے فرمایا ہے او حق ہے کہنا ہے اماں ایک منٹ بات کہنا اماں کیا تو بد کردار سے تو بد کردار سے میں حرام دا ہوں ہو سکتا نہیں ہو سکتا پر میں حرام دا کی میں دس رہا جگہ تو بد کردار بھی نہیں تو میں حرام دا کی میں ہو سکتا دس نہیں پتر ناراض نہ ہو تیرا باپ سی نہ مرد تیرے باپ دی جائیداد بڑی سی وارث نہیں سی میں لیا میں کلوں نکلی میں سوچیا کیا جائیداد کی نے کھانی میں تو ٹھیک ہے نا تیرا باپ نہ مرد ہے میں کلوں نکلی باہر بکریاں دا چھیڑو سی میں بکریاں دے چھیڑو نال بکریاں دے عیاری نال تعلق بنایا پترا تو اپنے دا نہیں بکریاں دے چھیڑو دے تو اپنے باپ دا نہیں بکریاں دے عیاری دے پتہ لگا جڑا میرے نبی دا گستاخ ہوئے اپنے دا نہیں ہوندا اپنے دا نہیں ہوندا رائی دا ہوندا ہے حرام دا ہوندا ہے جڑا حضور دا گستاخ ہوئے برادران عزیز تشم بات طویل ہوندی جائے گی جس دور کے اندر بھی حضور تشریف فرما نے جناب جبریل آ رہے ہیں وہی لے کے آ رہے ہیں کلام لے کے آ رہے ہیں پیغام لے کے آ رہے ہیں سلام لے کے آ رہے ہیں اوندی حضرت قبلہ شاہ جی وہی رک گئی جدو وہی رکی کچھ دن گزر گئے وہی نہیں آئی مکہ دیا کافرہ اعتراض کرتا انہاں کیا جی لو جی اللہ پاک سونے محمد پاک نال ناراض ہو گئے آج کل جبریل نہیں آ رہا آج کل پیغام کو نہیں آ رہا وہی نہیں آ رہی اللہ اپنے یار نال ناراض ہو گئے ادھر وہی دے رکن نال حضور بھی غمگین نے یا اللہ کی گل ہے اتنے دن ہو گئے جبریل نہیں آ رہا وہی نہیں آئی حضور پہلے بھی غمگین نے لیکن ہویا کی خالق کائنات دے پیارے محبوب دے بارے مکے نے کافرہ کہ اللہ یار نال ناراض ہو گئے اللہ نے فرمایا جبریل حکم ہوئے مولا اللہ فرمایا یار دی آنکھاں دے آنسو نہیں برداشت ہوندے یار دے چہرے تے پریشانی دے آثار نمودار ہون اے نہیں برداشت ہوندے یا اللہ حکم اللہ فرمایا جا میرے یار دی بارگاہ میرا پیغام دے یا اللہ کی پیغام ہے خالق کائنات نے اعلان فرمایا والليل
سزا دے دے سایہ اور والی بڑی توجہ چاہنا اس دنیا دے اوپر پر سوال دے کیا چلے آزاد کشمیر یا پاکستان کے اندر کسی بندے کو کوئی اعتراض ہو جائے جھوٹا مقدمہ ہو جائے کوئی بھی اعتراض ہو جائے درخواست ہو جائے بندہ بے گناہ ہو گئے کہتا یار میرے نال زیادتی نہ کر تو میرے نال زیادتی کر رہے ہیں اگر تیری دل بھی تسلی ہو گئے تو میں تیروں قسم دینے کو تیار ہوں تیرے اس جرا تو اعتراض کیتا میں دیکھ بے گناہ ہوں تیرا تو میرے تے مقدمہ کیتا میں دیکھ بے گناہ ہوں تیری تو درخواست دیتی ہے میں دیکھ بے گناہ ہوں میرا تو قسم لے دنیا قسم جانی ہے دنیا قسم جانی ہے کہ نہیں کچھ بولو کہ نہیں اللہ بھی قسم جانی ہے اللہ قسم یار دیا چار اللہ فرماتا ہے دعا سونے میرے قسم تیرے دورانی چہرے دی شاید میرے پیارے دادے نال منظور خوشی کر لے شاید اندر رب آنکھیں سونے اے محبوبہ تیرے سو نا جھوٹا نا لوکی میری قسم چاہتے چندی روشنی کو ویکھیا میں حیران ہو گیا اے جب اگے بھی زندگی کئی باری چندی تاریخ 14 آئی ہے میں اگے بھی کئی باری 14 ویکھیا لیکن اتنی چندی روشنی اج تک نہیں ویکھی میں روشنی میں خدا سوچ لگ پیا اج ضرور کوئی نال پوچھی دے چند اتنی روشنی دے رہا میں حضرت جابر فرمانے نے میرے دیکھ لیا دیکھنا کہ چھوٹا جا بدل کا ٹکڑا بدلی دے ٹکڑے نے آ کر چڑھ دے کے گھیرا بنا لے ہیں چل بدلی دے تھلے لک گیا میں جب چڑھ بدل دے تھلے کائنات اندھیرا ہو گیا اگلے لمحے کے بعد چڑھ بدل تو باہر آ گئے پھر سویرا ہو گیا اگلے لمحے کے بعد پھر چڑھ بدل دے تھلے ہو گئے پھر اندھیرا ہو گیا حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی چڑھ بدلی دے تھلے کبھی بدلی تو باہر کبھی بدلی دے تھلے کبھی بدلی تو باہر کبھی اندھیرا کبھی سویرا کبھی اندھیرا کبھی سویرا حضرت جابر فرمان رہے عجیب جا ماحول ہے میں اٹھ کر ٹر پیا وہاں اے ماحول ویکھ لیا چلتا چلتا مسجد نبوی کے اندر چلا گیا جب مسجد نبوی شریف کے دروازے کے اندر داخل ہویا دیکھیا کہ مسجد نبوی شریف کے شہر کے اندر بدوحا دے مکھڑے والا بلال دی زلفاں کھول کے بیٹھے کی آواز بڑی بھاری ہوئی تھوڑی دیر بریک کرو بدوحا دے مکھڑے والا قبلہ شاہ جی بلال دی زلفاں کھول کے زلفاں کھلیاں مسجد نبوی شریف دے صحن دے اندر بیٹھا ہے حضرت جابر فرمانے تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دی سبحان اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چل دی میرے نبی دی زلف ہل رہی اس ہوا دے نال زلف ہلا رہا لے رہی حضرت جابر فرمانے میں دیکھیا کدی زلفاں حضور دے چہرے دے اگے ہوندیاں کدی پیچھے ہوندیاں کدی اگے ہوندیاں کدی پیچھے ادھر میں چاند ویکھیا چاند کدی بدلی دے تھلے کدی باہر کدی چاند بدلی دے تھلے کدی باہر اے علماء دی نظر ایک جملہ پیش کر رہا ہوں فارسی کا ایک بہت بڑا شاعر ہے ملا عبد الرحمن جامی اس نے مدینے دی ہوا دے بارے جڑی اوتھے ہوا چل دی او دے بارے جملے لکھے ملا عبد الرحمن جامی فرماندے نے نسیمہ
नसीबा برے صغیر و پاک ہند کے اندر ایک کتا میری نبوت کا ڈاکہ مار رہے ہیں ہاں مرزا قادیانی حضور میں اس سے وجہ کہ اتھے لیٹے آواں اتھے کتا بھوک دے پیا امام الانبیاء نے فرمایا مہر علی برے صغیر و پاک ہند چلا جا تیرا اتھے بہنے ہی اس کتے واسطے کافی ہو جائے تو تسی پاکستان برے صغیر واپس کیوں ہے آپ نے فرمایا حضور دی زیارت ہوئی حضور دی زیارت ہوئی مرید عرض کر دے حضور جے تسا حضور نے دیکھے تے پھر سانو بھی دسو کبرا شاہ جی عمرہ کرن چلے جائیے نا مدینہ شریف چلے جائیے مکہ شریف چلے جائیے تو لوگ ملن آتے ہیں جانتے ہیں کو اتھوں دی گل سنا میں 2018 دے وچ راہ کرام زیارات بھی کر کے آئے تو عمرہ شریف بھی کر کے آئے میں نا واللہ العظیم 6 مہینے تک لوگ ملن آتے رہے جانتے ہیں حضرت کو گل ہی سناؤ بس ہم 1 سال پورا انہاں زیارتاں تے جمعے پڑھاتے رہے پورا سال تے اتھو ہو کے آئیے جانتے ہیں کو اتھوں دی گل سناؤ تاجدار بول رہا حضور دی زیارت ہوئی تو مرید آندے نے تساں تے ویکھیا کوئی گل ہی سناؤ تساں تے حضور نو ویکھیا ذرا دسو حضور کدے کو سنائی تاجدار بول رہا کلمہ جواب دے دینا فرما دے
جہانیاں بولنے دی چپ کر رونق مولوی آدھا نبی ہے تو سارے کوئی فرق نہیں انہیں کوئی ہوندی ہے سارے دیوں نہیں ہوندی آپ فرمانے میں غلط کہہ دے رہے اوہ رتبے کدی زلفاں ہوا نال چہرے دے اگے کدی پیچھے کدی اگے کدی پیچھے ادھر چن کدی بدلی دے تھلے کدی باہر کدی تھلے کدی باہر حضرت جابر فرماندے نے منظر دیکھنا کدی آسمان دے چن لوے نا کدی مدینے دے چن لوے نا کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر سوچی پہ گیا دیکھنا ہے وے اج فیصلہ ہے کرنا ہے چن بدلی دے تھلے کدوں جاندا ہے تے باہر کدوں آندا ہے زلفاں چہرے دے اگے کدوں ہوندیاں نے پیچھے کدوں حضرت جابر فرماندے نے میں ادھر ویکھ ادھر ویکھ ادھر ویکھ ادھر ویکھ آخر ڈبے لو باپ میں نتیجہ کڈیا جدوں زلفاں چہرے دے اگے ہوندیاں نے چہرہ زلفاں چھپ جاندا ہے چن بدل تو باہر تے جدوں زلفاں چہرے تو ہٹدیاں نے میرے نبی دے حسن دی جھال دی چلی جاندی چن شرما کے بدلی تے تھلے ہو جاندا ہے حضرت جابر فرماندے نے ہن میں اے فیصلہ کر لیا کہ چن بدل دے تھلے کدوں جاندا ہے تے باہر کدوں آندا ہے ہن دیکھنا ہے کہ چن او سونے کہ اے سونے سبحان اللہ ایسے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے اس کے چہرے پہ داغ ہے محمد کا چہرہ صاف ہے یہ تشبیہ دینا بنتا ہی نہیں کیونکہ چند تو حسن ہی میرے نبی دے حسن دی خیرات ملی حضرت جابر فرماندے نے دیکھنا ہے بے او سونے کہ اے سونے آپ فرماندے نے کافی دیر رکیا رہا کافی دیر تو بعد ایک لمحہ آیا این میرے نبی دی زلفاں بکھریاں حضرت شاہ جی حضور نے اینج وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دیاں انگلاں دی کنگھی بنائی اینج کنگھی دے وچ اینج زلفاں پھڑیاں اینج زلفاں پھڑ کے اپنے چہرے تو چک کے پیچھے سٹیاں جابر فرماتے ہیں حضور دا چہرہ جب زلفاں تو باہر آیا نا تو اتنا چانن ہویا اتنا چانن ہویا اتنا چانن ہویا میں آسمان تو چاند لبنا میں چاند لبتے ہی نہیں آسمان تو چاند لبنا کدھر گئے چاند ہی نہیں لبنا شاعر بنے پیانے اللہ جلال منظر کشی کرتا ہے آخری جملے میں شاعر آتا ہے تاجدار حسانت کی باتیں کرو سلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا ان کے چہرے سے آنسو ہٹانے کو دو روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا اللہ کریم نے فرمایا والضحیٰ سونیا میں تیرے نورانی چہرے کی قسم ہے واللیل اذا سجا سونیا تیری زلفاں کی قسم ہے ما ودعک ربک وما قلی سونیا میں تیرے نال ناراض نہیں ہویا وللآخرۃ خیر لک من الاولی سونیا تیرے گزرے ہوئے زمانے نالوں اور والا زمانہ سبحان اللہ تیرے گزرے ہوئے زمانے نالوں جویں رات تو بعد دن ہزارہ حکمتاں لے کے ہوندا ہے دن تو بعد رات ہزارہ حکمتاں لے کے ہوندی ہے اس اتنا وحدہ ہونا رک جانا اے ہزارہ حکمتاں نے تیرے گزرے ہوئے زمانے نالوں اور والا زمانہ بہتر بنا رہا آخری سوال میرا تواڈے اوتے ہے حضور دی ظاہری حیات طیبہ دے اندر میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے صحابی غلام کنے سن کم و بیش 1 لاکھ کم و بیش 1,40,000 حضور دا کلمہ پڑھن والے سن ہن کنے نہیں جا سائی تو حدیث سماعت سبحان اللہ جبر سگار والے کافی صبر کر کے آئے تقریباً 5.5 تو 6 گھنٹے کا صبر کر کے میں تمہارے دور پہنچیا لیکن عید نہیں مزہ آنا حضور کی ظاہری حیات طیبہ دے اندر کم و بیش 1,40,000 حضور دا صحابی نے کلمہ پڑھن والے ہن کلمہ پڑھن والے کتنے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک پوری روئے زمین دے ہر خطے میں ہوتے جتھے بھی چلا جاؤ تینوں ہر
اعلان تے میرے محمد دے فقیر نظر ہوں برادران محترم پھر گزرے ہوئے زمانے نالوں آن والا زمانہ بہتر ہویا کہ نہ ہویا نا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنا اللہ دوران گفتگو ادبن احترامن زیرن زبرن شبدن مقدن سہمن قصدن جو بھی بتائی ہوئی جو بھی زیرن زبرن کرتی ہوئی اللہ حضور دا صدقہ حضور دی آل دا صدقہ حضور دے اصحاب دا صدقہ اللہ تمام کو تحییٰ دی معافیت فرما کے میری تھوڑی ساری سب کی حاضری کو قبول فرما کے ذریعہ نجات پائے وما